إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. قرآنی امثال کے عنوان سے ہم نے گزشتہ سال کچھ دروس کا آغاز کیا تھا، اور ان دروس میں ہم نے قرآنی امثال کے فلسفے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اس پروگرام میں ہم اس فلسفے کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں جو مطالب ہیں ان کو بیان کریں گے. قرآن مجید میں تقریباً 50 آیات ایسی ہیں کہ جن میں بہت بلند مرتبہ معارف، عالی مرتبہ معارف قرآن نے مثال کے کالم میں پیش کیے ہیں. اور یہ اتنے بڑے مطالب معارف قرآنی مثال کے کالم میں کیوں پیش کیے گئے ہیں، اس کے لیے علماء مختلف جوابات ذکر کرتے ہیں. ان میں سے ایک جواب اور ایک فلسفہ جو قرآن امثال کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان زیادہ تر محسوسات سے مانوس ہوتا ہے، لہذا قرآن مجید نے اپنے معارف کو محسوسات کے کالم میں پیش کر کے انسان کو یہ موقع دیا ہے تاکہ وہ قرآنی معارف سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکے. ہر ایک اپنی ظرفیت کے مطابق قرآنی معارف سے مانوس ہو سکے، قرآنی معارف کو حاصل کر سکے. یہ ایک فلسفہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کے معارف مثال کے کالم میں پیش کیے گئے ہیں. کہیں کہیں تو سادہ سے مطالب اس مثال کے کالم میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن کہیں پر بہت عالی مطالب، مثلا توحید، شرک، ایمان جیسے مطالب بھی مثال کے کالم میں پیش کیے گئے ہیں. تو قرآنی امثال کے عنوان سے قرآن مجید نے جن مطالب کو مثالی کالم میں پیش کیا ہے ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے منافقوں کا مسئلہ. منافقوں کی خداوند متعال نے قرآن مجید میں جو مثال ذکر کی ہے سورہ بقرہ کی 17 نمبر آیت میں، وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب انداز سے پیش کی گئی ہے. سورہ بقرہ کی 17 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو آگ کو روشن کرتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ اپنے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو خدا ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور پھر ان کو ایسی ظلمات میں چھوڑ دیتا ہے کہ ان ظلمات میں وہ دیکھ نہیں سکتے. تو قرآن مجید نے یہاں پر منافقوں کی مثال ایسے شخص جیسی دی ہے کہ جو کسی بیابان میں ہوتا ہے اور وہ راستہ گم کر دیتا ہے، پھر وہیں پر جو ہے کیا ہے اپنا راستہ دیکھنے کے لیے وہ آگ کو روشن کرتا ہے، لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کے وہ اس کی آگ بھی بجھ جاتی ہے اور وہ راستہ گم کر کے بیٹھتا ہے. تو منافقوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے. وہ آتے ہیں اس دنیا میں، جب دیکھتے ہیں کہ اسلام جو پیغام لایا ہے وہ اسلام کا پیغام ہمارے مادی منافع کو حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہری مسلمان ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پہ وہ کافر ہوتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا کفر باطنی ظاہر کرتے ہیں، اور جب کفر باطنی ان کا ظاہر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے جو راستہ انہوں نے
देखा था उस रास्ते को वो गुम करके बैठते हैं। फिर ये नहीं होता कि वो ख़ुद गुम करते हैं, फिर खुदा जो है उनको गुमराही में डाल देता है, क्योंकि जब उनके अंदर में एक खुब्स बातनी पाया जाता है तो उस खुब्स बातनी का नतीजा फिर खुदा ही उनके लिए दिखाता है कि आपने जो खुब्स बातनी रखा है अंदर में, उसका नतीजा ये है कि आपने आग रोशन की ताकि रास्ता मिले, लेकिन खुदा ने क्या है, आपके रास्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और आपके रास्ते को बंद कर दिया। अभी आप हमेशा गुमराही में रहेंगे। आप इस दुनिया में भी खसारे में हैं और आखिरत में भी खसारे में रहेंगे। लिहाजा कुरान मजीद ने एक सादी सी मिसाल के ज़रिए से मुनाफिकीन के असल चेहरे को वाज़े किया और मुनाफिकीन के चेहरे को वाज़े करते हुए ये बयान किया कि जो मुनाफिक हैं वो कभी भी न इस दुनिया में हिदायत पा सकते हैं और न आखिरत में निजात पा सकते हैं। इस आयत के ज़ेल में कुछ और मतालिब भी हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा जलसात में बयान होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।